بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ڈی جی ISI اور ڈیفنس منسٹر نے ابھی کابل کا دورہ کیا ہے، افغان طالبان سے مذاکرات ہوئے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو تحریک طالبان جہنم کے کتے خوارج موجود ہیں ان کے خلاف افغان طالبان کارروائی کریں۔ اس گفتگو کے دوران افغان طالبان نے بھی ظاہر ہے اپنی جانب سے کچھ مطالبات پاکستان سے رکھے تھے، اور اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ وہ پاکستان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ اسلامک امارت آف افغانستان جو کابل میں بنی ہے، پاکستان اس کو ریکگنائز کر لے۔ ان کو 1.5 سال ہو گئے حکومت کو بنائے، لیکن ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے آفیشلی ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، پاکستان نے بھی نہیں کیا۔ اور میری ذاتی رائے میں یہ بہت جائز مطالبہ ہے افغان طالبان کا کہ پاکستان ان کی حکومت کو ریکگنائز کرے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوری طور پر ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پچھلے 20 سال سے کابل میں ایک ناپاک اور غلیظ حکومت قائم تھی جو دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی تھی۔ حامد کارزائی پہلے، اور پھر اشرف غنی، اور اس کے نیچے NDS اور انڈین انٹیلیجنس اور اجیت کمار ڈوبل اور را اور TTP اور BLA اور CIA اور JSOC، دنیا کا ہر غلیظ پاکستان کا دشمن کابل سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا تھا، اور پاکستان نے 20 سال اس ناپاک حکومت کو ریکگنائز کیا۔ ان کی ایمبیسی یہاں پر تھی، ہم ان کو آفیشل گورنمنٹ تسلیم کرتے تھے، حالانکہ وہ پپٹ گورنمنٹ تھی، وہ کسی صورت میں ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں تھی۔ 1980s کے دور تھا، آپ لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا ظاہر ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جو ہم خود اس وقت افغان جہاد میں شامل تھے سوویٹس کے خلاف۔ تو پورے پاکستانی سٹیٹ میڈیا پر فورن پالیسی میں کہیں بھی کابل گورنمنٹ کے لیے لیجٹیمیٹ گورنمنٹ یا جائز حکومت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ان کو پپٹ گورنمنٹ کہا جاتا تھا، کٹ پتلی حکومت، جو کہ وہاں سوویت یونین، سوویت آکوپیشن تھی، اور وہاں پر انہوں نے نجیب اللہ کی حکومت بٹھائی ہوئی تھی، اس سے پہلے ببرک کارمل اور ترکی اور وہ سارے کمیونسٹ جو ان کی حکومت تھی جس کے خلاف مجاہدین جنگ کر رہے تھے۔ تو ساری دنیا میں جو پاکستان اور ہمارے اتحادی تھے، کوئی بھی کابل گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتا تھا اور ان کو پپٹ گورنمنٹ کہتے تھے، کٹ پتلی حکومت۔ اور جب اس کٹ پتلی حکومت کا خاتمہ ہوا 92 میں، تو نجیب اللہ کی حکومت 92 میں فال ہوئی، جب افغان طالبان وہاں پر داخل ہو گئے، 2-3 سال وہاں سول وار، یعنی جب افغان طالبان نہیں، اس وقت احمد شاہ مسعود کی فوجیں داخل ہوئی پہلے، اور پھر 2-3 سال سول وار رہی احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کے درمیان۔ کابل میں کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن 96 میں وہاں افغان طالبان آ گئے، اور افغان طالبان نے آ کر جب کابل پر قبضہ کیا تو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ان کو ریکگنائز تسلیم کیا کہ آپ اب افغانستان کی جائز حکومت۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ افغان طالبان 100% پاکستان کی جانب آ گئے، اور اس وقت افغانستان میں حال یہ تھا کہ آپ کو جانے کے لیے وہاں کسی ویزے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کابل میں آپ کو گھومنے کے لیے ہر جگہ چیکنگ تھی، آپ کو صرف یہ کہنا ہوتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، اور آپ کو جانے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں افغان طالبان نے انڈینز کو نکال باہر کیا تھا۔ 5 سال حکومت رہی افغان طالبان کی، 96 سے 2009 تک۔ پوری دنیا نے ان پر پابندی لگا کر رکھی، پاکستان کے کہنے پر سعودی عرب نے ریکگنائز کیا اور پاکستان نے ریکگنائز کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں مکمل دہشت گردی ختم ہو گئی جو پچھلے 20 سال سے جاری تھی۔ ایک بم دھماکہ نہیں ہوا، ایک TTP نہیں تھی، ایک BLA نہیں تھی، ایک NDS نہیں تھی، ایک خاد نہیں تھی، ایک KGB نہیں تھی، ایک موساد نہیں تھی، ایک را نہیں تھی، سب کو ختم کر دیا افغان طالبان۔ اور پاکستان اتنا ایگریسولی اندر چلا گیا تھا کہ پریکٹیکلی افغانستان ہمارا ایک صوبہ محسوس ہوتا تھا، ہمارے ساتھ کھلی تجارت تھی، آمد و رفت تھی۔ افغان طالبان حتیٰ کہ افغانستان کے اندر ان کی حکومت کے افراد کی تنخواہیں تک پاکستان سے جاتی تھی، اس حد تک ہمارے ان سے قریبی تعلقات تھے۔ 2001 میں جب امریکنز نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا، اس کے بعد سے پاکستان کے لیے مصیبتیں شروع ہوئیں۔ اس کے بعد 20 سال امریکی رہے وہاں پر، اور آپ نے 20 سال کا حال دیکھا ہے جو پاکستان میں ہوا۔ آپ بے شک مشرف کو الزام دیں تو اس کے بعد زرداری بھی آیا، پھر نواز بھی آیا، پھر عمران بھی آیا، کسی نے پالیسی تبدیل نہیں کی، سب وہی پرو امریکن پالیسی رکھے رہے۔ اور ہم
کابل کی انلیجیٹمیٹ ناجائز اور حرام حکومت کو تسلیم کر کے اس کو عزت دیتے رہے، اور افغان طالبان کو ہم نے ریکگنائز ہی نہیں کیا کبھی. جس طرح افغان مجاہدین کو ہم نے پاکستان میں رکھا ہوا تھا امریکنز کے خوف سے، افغان طالبان کو تو ہم نے عزت دی نہیں. لیکن اب افغانستان سے امریکنز نکل چکے ہیں، افغان طالبان وہاں حکمران ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. بلا وجہ افغان طالبان سے دشمنی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ان کے نظریات سے اختلاف ہو، وہ اپنے ملک پہ رکھتے ہیں اپنے نظریات. اس افغان سوسائٹی ویسی ایک قدامت پسند ایک میڈیول سوسائٹی ہے، جو مرضی کرتے رہے وہ اپنے ساتھ. وہ قوم جانے، ان کے حکمران جانے، ان کی قوم جانے، وہ آپس میں معاملات اسی طرح طے کرتے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں. آپ اپنے قوانین اور اپنا کلچر اور اپنی معاشرت ان پہ امپوز کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ مختلف لوگ ہیں. لیکن ایک ریاست کی حیثیت سے پاکستان شوڈ ریکگنائز دی گورنمنٹ جو کابل میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے آگے معاملات چلانے ہیں. جب آپ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں. اس وقت افغان طالبان بھی کیونکہ دنیا میں کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا، وہ ڈیسپریٹ ہے کہ ان کو ریکگنیشن ملے، ان کو عزت ملے. دنیا کے تمام ملک ان سے معاہدے کر رہے ہیں، روس بھی کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، لیکن کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا. بیسیکلی صرف ایک گروپ کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں، ٹریڈ کرنے کے لیے، یا ان کے ساتھ مفادات یا اسلحہ خریدنا بیچنا جو بھی کرنا. لیکن جو ایک دفعہ جب آپ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ ایک ریاست سے معاہدہ کرتے ہیں. اس وقت افغان طالبان میں بھی مختلف گروہ ہیں، آپس میں ان کے بڑے اختلافات ہیں. قندھاری گروپ الگ ہے، کابلی گروپ الگ ہے، حقانی کا گروپ، اختیہ کا گروپ الگ ہے. ان کے آپس میں ان کے اندر ڈفرینسز ہیں. اور ایک گروپ کسی سے آپ بات کرتے ہیں دوسرا گروپ نہیں مانتا، دوسرے سے بات کرتے ہیں پہلا نہیں مانتا. جب آپ ریاست سے معاہدے کرتے ہیں تو پھر سب پر واجب ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے جو ریاستی معاہدے ہیں ان کی پاسداری کریں. اور ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ مطلب ہم کیوں ریکگنائز نہیں کر رہے؟ امریکہ سے پوچھنا ہے، کوئی روس اعتراض کرے گا، چین اعتراض کرے گا، ترکی نے منع کیا ہے، سعودی عرب ہمیں مارے گا. مطلب کیوں ہم اتنے بے شرم، اتنے بزدل، خوفزدہ کیوں رہتے ہیں کہ معمولی سے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی مڑ مڑ کے پوچھتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، لوگوں کو برا تو نہیں لگ رہا، کس کو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. یعنی اتنا سا فیصلہ بھی ہم آزادی سے نہیں کر سکتے کیا کہ ہم جائیں اور افغان طالبان کو ریکگنائز کریں، ان کی ایمبیسی کھولیں اسلام آباد میں، کہیں بھی ریکگنائز یو ایز اے گورنمنٹ، اور آئی معاہدہ کرتے ہیں ہمارا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. اور اس کے بعد اگر آپ نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی بھیجی تو پھر ہم آپ سفارتی تعلقات بھی توڑیں گے، تجارت بھی توڑیں گے، راستے بھی بند کریں گے، اور اندر جا کے بمباری بھی کریں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ بمباری تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ ان کے ساتھ تعلقات خراب کر کے اپنی پشت پہ مزید ان کو دشمن بنانے کی کیا ضرورت؟ تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہے، دشمن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھارت نے ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا. اگین جس طرح کشمیر پہ ہم خاموش بیٹھے رہے، افغان طالبان کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، بھارت اربوں روپیہ لے کے پہنچ گیا کابل میں اور ان کو پیسہ دے رہا ہے. ظاہر ہے اب بھارت ان کی تنخواہیں دے رہا ہے، بھارت ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے بھارت کے خلاف ایکشن وہ کیوں لیں گے؟ آپ کیا دے رہے ہیں؟ افغانس کو ضرورت ہے پیسہ، امریکہ نے $10 ارب روک لیے ان کے، پوری دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کر رہی ہے. انہوں نے زندہ بھی تو رہنا ہے، وہ کیا کریں گے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سیریس نہیں ہے ان کے ساتھ معاملات کرنے میں؟ آپ کو سیریسلی انگیج کرنا ہوتا ہے، ان کے انٹرسٹ اپنے ساتھ باندھنے ہوتے ہیں. ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان کے بغیر ان کا سروائیول نہیں ہے، انڈیا کے بغیر ان کا سروائیول ہے، جیسے 96 سے 2001 کے درمیان تھا. تو آپ کو اب ایک ایگریسو فارن پالیسی لینی ہے افغان طالبان کی طرف. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کو انڈیا کے خلاف بھی ایک ایگریسو پوسچر لینا ہے کہ جس طرح وہ آپ کے اندر بغاوتیں بھڑکا رہے ہیں، آپ ان کے اندر آزادی کی تحریکوں کو بھڑکائیے. کشمیر ہو، خالستان ہو، نیکسلائٹس ہو، ناگالینڈز ہو. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے بھارت کا پریشر کم نہیں ہوگا آپ کے پاس. اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے ہم، جیسے 20 سال سے ہم اٹھا رہے ہیں. ہر روز ایک آئی ڈی پھٹتی ہے، ہمارے افسر جوان شہید ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی بڑے، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کسی اسٹریٹجک انسٹالیشن پہ وہ حملہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی کامیابی سے ہماری سی ٹی ڈی نے یا پولیس نے یا آرمی نے جا کے کلیئر کر دیا اس علاقے کو. ایک یہ چیز مسلسل 20 سال سے ہو رہی ہے اور ہوئے چلے جا رہی ہے، اور ہم کوئی رسپانس بلڈ نہیں کر رہے اس کا. آپ کو ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہے، آپ کو بی ایل اے کو ختم کرنا ہے، اور آسان ہو جائے گا ان کو ختم کرنا اگر افغان طالبان کو آپ ریکگنائز کر کے اپنا اتحادی بنا لیں. افغان ظاہر ہے انڈیا کا پریشر ان کے اوپر ہے بہت زیادہ. انڈیا ریکگنائز کریں کہ انڈیا ان کو بہت بھاری رقم دے رہا ہے، اور انڈیا کو نو کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ ہم ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم پیسے نہیں دے رہے. آپ کو ان کا انٹرسٹ اپنے ساتھ لانا پڑے گا. ابھی ہم بلیک میل کر رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں بارڈر کو، بٹ اٹ ہیز ٹو بی مور دین دیٹ. ان کو عزت دیں، گیو دم ریسپیکٹ، گیو دم ریکگنیشن. آپ کو جتنے ناپسند ہو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہیں کابل میں حکومت کر رہے ہیں.
اور جب تک وہ ہیں آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. جب آپ کرزائی اور اشرف غنی کو ریکگنائز کر سکتے ہیں تو یہ تو لاکھ گنا بہتر ہے ان سے. لہٰذا ناؤ از دا ٹائم. وہ غلطیاں جو باجوہ عمران، کیونکہ ان لوگوں نے باجوہ عمران اور فیض نے جو حماقتیں کی کہ ٹی ٹی پی کو لا کے پاکستان میں آباد کر دیا، وہ اتنے بڑے بڑے تباہ کن ہمارے بلنڈرز ہیں کہ جس کہا کہ اس کا کفارہ اب ہزاروں لاکھوں جانوں میں ہمیں دینا پڑے گا. وہ جو کشمیر ان کو دے دیا اور خاموش بیٹھ گئے، اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ اب آپ کو جنگ اپنے شہروں میں لڑنی پڑے گی. بھارت آ رہا ہے تو اپنا پریشر مغربی سرحدوں سے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کابل کی حکومت کو اتحادی بنائیں، ان کو ریسپیکٹ دیں، ان کو ریکگنائز کریں. آپ کو پسند ہو یا نہ، انڈیا کو کون سا پسند ہے افغان طالبان، لیکن وہ ان سے انگیج کر رہا ہے نا پاکستان کے خلاف. تو آپ اپنی پسند کو سائڈ پہ رکھیں، آپ ریکگنائز کریں. پاکستان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ آپ کے پاس کابل میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہو جس کے ساتھ آپ معاہدے کر کے کھل کے بات کر سکیں، جس طرح ہم نے 96 سے 2001 کے درمیان کیا ہوا تھا. پوری دنیا ہمارے تھرو بات کرتی تھی ان سے، کیونکہ ہم نے ریکگنائز کیا تھا ڈپلومیٹک چینل. So now is the time, let's do it. آپ اور ساتھ ساتھ یہ تھریٹ اپنی جگہ پہ کہ ہم بالکل افغانستان کے اندر بھی جا کے ٹی ٹی پی کو ماریں گے، بی ایل اے کو ماریں گے، جو دہشت گرد ہمیں ملا ہم اس کو ماریں گے، اور ایگریمنٹ کریں ان کے ساتھ، بتا کے کریں ان کو کہ جی اگر آپ کنٹرول کریں، نہیں کر سکتے تو ہم مل کے ماریں گے، مل کے نہیں مار سکتے تو ہم اکیلے جائیں گے. سمپل. باقی آپ کو جو چاہیے ہم دے رہے ہیں، ہم آپ کو اپنی پورٹس بھی دے رہے ہیں، اور آپ کو تجارت بھی ہو رہی ہے، اور سامان بھی آ رہا ہے آپ کے پاس، اور آپ کے لوگوں کو ہم علاج اور معالجہ اور تعلیم اور ایڈمیشن اور انویسٹمنٹ جو آپ کو چاہیے پاکستان میں آ کے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن دہشت گردی آپ نہیں بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں جی آپ تجارت کو اور ٹریڈ کو پالیٹکس سے الگ رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا. افغان طالبان شوڈ آلسو ریکگنائز دس. پالیٹکس اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں، دہشت گردی اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں چلے گی. یا تجارت چلے گی یا دہشت گردی چلے گی. آپ دہشت گردی کرواتے رہیں گے پاکستان میں تو ہم بھی سختی کرتے رہیں گے. بہتر ہے کہ آپ بھی نہ کریں، آپ بھی سمجھ جائیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کی دہشت گردی برداشت نہیں کر رہے، نہ کریں گے، اور اب اندر جا کے ماریں گے، آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. لہذا بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ، اور اپنے ہمسائے آپ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، آپ بھی پاکستان پر قبضہ نہیں کر سکتے. اور اس تکبر میں نہ رہیں. میری افغان طالبان سے بات ہوتی ہے، ان کو تکبر ہے اس بات کا کہ جی اب یہاں پہ روس نے اور امریکہ اور اس سے پہلے برٹش امپائر کوئی قبضہ نہیں کر سکا. ارے بابا وہ کافر حکومتیں تھیں، مسلمانوں کی بات چھوڑو تم. مسلمان حکومتیں جب بھی آئی ہیں افغانستان پر انہوں نے آ کے قبضہ بھی کیا، اور ہمیں قبضہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ہم ٹیک اوور کر لیں کابل جا کے. ہم نے صرف ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہے. ہمارے آپس میں اختلاف صرف ایک ہے، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے. آپ اس کو ختم کر دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر کریں جو مرضی کرنا ہے. یاری تو محلے داری رکھیں ہمارے ساتھ. آپ اتنا سا کام اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ توقع نہ کریں کہ پاکستان کی ریاست آپ کے ساتھ پھر عزت کا معاملہ کرے گی. لیکن بڑے بھائی ہونے کی حیثیت پاکستان شوڈ ریکگنائز دم. انہوں نے جنگ جیتی ہے، لڑے ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ کابل پہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. آئی تھنک پاکستان کا فورن آفس، جی ایچ یو، ہمارے پالیسی میکرز، دے شوڈ سیریسلی کنسیڈر دس. ناؤ بہت ہو گیا. لوگوں سے پوچھنا بند کریں کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. اپنے انٹرسٹ میں فیصلہ کریں. گو اینڈ ریکگنائز دی افغان طالبان. ایگریمنٹ سائن کریں، سمپل ون لائنر. آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو اجازت نہیں دیں گے. اگر وہ افغانستان کے اندر ہوئے تو یا آپ خود ختم کریں گے یا پاکستان ختم کرے گا. پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. دیٹس اٹ. اور انشاءاللہ اگر ہماری ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی پرابلم ختم ہو جائے تو آپ کی مغربی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی، اور آپ کو فوری طور پر کرنی ہے، کیونکہ بھارت مشرق سے اب آنے والا ہے. پاکستان زندہ باد.